19ویں صدی کے آخر میں مشرقی یورپ میں یہودیوں کی طرف سے ایک تحریک کا آغاز ہوا جسے صہیونی تحریک کہا گیا۔ اس تحریک کے بانی تھیوڈر ہرزل نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین میں ایک یہودی وطن قائم کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی زوال پذیر معیشت اور بھاری قرضوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ہرزل نے سلطان عبدالحمید ثانی سے رابطہ کیا اور ایک تجویز پیش کی۔ سلطنت کے قرضوں کی ادائیگی کے بدلے فلسطین کی زمین یہودی آباد کاری کے لیے دی جائے، یہ اس کی تجویز تھی۔ یہ ایک مالی اور سیاسی لحاظ سے بے حد پرکشش منصوبہ تھا، جس کا مقصد نہ صرف سلطنت کو یورپی مالی گرفت سے آزاد کرانا تھا بلکہ صہیونی تحریک کو مضبوط بنیاد فراہم کرنا بھی تھا۔ لیکن سلطان عبدالحمید نے اسے اصولی اور اخلاقی طور پر مسترد کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف زمین فروخت کرنے سے انکار کیا بلکہ واضح کیا کہ مقدس زمین کی حفاظت ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ فلسطین کی اس وقت کی حدود میں یروشلم، بیت الحم، خلیل، یافا، غزہ اور 20 صبا شامل تھے، اور یہ سب قسطنطنیہ کے ماتحت ایک انتظامی اکائی کے طور پر شمار ہوتے تھے۔ سلطان عبدالحمید کے نزدیک یہ علاقے صرف زمین نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات بھی تھے۔ مکہ، مدینہ اور یروشلم کی حفاظت، ان پر اسلامی حکومت قائم رکھنا ان کے ذاتی اور مذہبی فرائض کا حصہ تھا۔ ان کے اصول یہ واضح کرتے ہیں کہ مالی یا سیاسی فائدہ کبھی مقدس مقامات کی حفاظت کے متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس نقطہ نظر نے نہ صرف فلسطین کی زمین کو اس دور میں بیرونی دباؤ سے محفوظ رکھا بلکہ بعد کی تاریخ میں بھی ان کی بصیرت اور اصول پسندی کی قدر و قیمت کو اجاگر کیا۔ سلطنت عثمانیہ اس دور میں تقریباً 14 ارب ڈالر کے برابر قرض دار تھی، جو بنیادی طور پر یورپی طاقتوروں کے زیر کنٹرول تھا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریا، اٹلی اور ہالینڈ کے ذریعے عثمانیوں کے اندرونی معاملات پر براہ راست اثر پڑ رہا تھا۔ ہرزل نے یورپی یہودی سرمایہ داروں کو منصوبے میں شامل کیا تاکہ سلطنت کے قرضے خرید کر عثمانیوں کو یورپی مالی گرفت سے آزاد کروا دیا جائے۔ سلطان نے مالی نقطہ نظر سے اس منصوبے کو اچھا خیال سمجھا اور سلطنت کی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، لیکن فلسطین میں آباد کاری کی شرط پر انہوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ ان کے نزدیک مالی بحالی اور مقدس زمین کی حفاظت دو الگ اور غیر موازنہ معاملات تھے، جن میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی تھی۔ سلطان عبدالحمید کی واضح پالیسی یہ تھی کہ کسی بھی مالی یا سیاسی فائدے کے لیے فلسطین کی زمین قربان نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے ہرزل کو کہا، ہم دوبارہ اپنے خون سے اسے ڈھانپ دیں اس سے پہلے کہ کوئی اسے چھین سکے۔ یہ الفاظ نہ صرف ان کی اصول پسندی بلکہ قومی وفاداری اور مذہبی ذمہ داری کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک فلسطین صرف ایک جغرافیائی علاقہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ اور مقدس میراث کا حصہ تھا، جس کی حفاظت کے لیے کسی بھی سودے بازی کا تصور ناقابل قبول۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ سلطان عبدالحمید یہودی مخالف نہیں تھے۔ سلطنت عثمانیہ نے صدیوں قبل ہسپانیہ کے یہودیوں کو مذہبی مظالم سے بچانے اور پناہ دینے میں کردار ادا کیا۔ عثمانی سلطنت کے یہودی اہم عہدوں تک پہنچے اور یورپی یہودیوں کی طرح تشدد یا اذیت کا شکار نہیں ہوئے۔ اس پس منظر نے سلطان کو یہ سمجھنے میں مدد دی کہ فلسطین میں یہودی آباد کاری کا مسئلہ صرف مالی مفاد یا سیاسی دباؤ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ مسلمانوں کی مقدس زمین کی حفاظت اور اصول پسندی کا معاملہ بھی تھا۔ عبدالحمید نے ہرزل کے ساتھ مذاکرات میں اپنے اصول واضح کیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ زمین بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کسی بھی مالی سودے کے لیے مقدس زمین کی قربانی نہیں دے سکتے۔ ہرزل کے مالی منصوبے اور فلسطین میں آباد کاری کے مطالبے کے باوجود مذاکرات ناکام ہیں۔ سلطان کا موقف سخت اور اصولی تھا، جس نے نہ صرف فلسطین کو اس وقت کے دباؤ سے محفوظ رکھا بلکہ مستقبل میں ہونے والی نو آبادیاتی سرگرمیوں کا ابتدائی مزاحمتی نقطہ فراہم کیا۔ سلطان عبدالحمید اپنی زندگی کے آخر تک فلسطین کے بارے میں فکر مند تھے۔ ان کی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ ہرزل نے اصل عزائم چھپانے کی کوشش کی اور برطانیہ سے اتحاد کر کے فلسطین پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ سن 1911 میں عبدالحمید نے اپنی ذاتی معالج سے کہا، صہیونی کی اب تک کی کامیابیاں اصل کہانی نہیں، یہ محض ایک دباچہ ہے۔ وقت کے ساتھ وہ ضرور اپنی ریاست قائم کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان نہ صرف موجودہ حالات سے آگاہ تھے بلکہ مستقبل میں فلسطین میں ریاستی قیام کے امکانات کا بھی صحیح اندازہ لگا رہے ہیں۔ سلطان عبدالحمید کے نزدیک مالی اور سیاسی مفادات کے ساتھ اصول پسندی بھی انتہائی اہم تھی۔ فلسطین کی زمین کو بیچنے یا قربان کرنے کا مطلب صرف سلطنت کی اقتصادی مدد نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت اور اسلامی شناخت کو برقرار رکھنے کا معاملہ بھی تھا۔ ان کے اصول اور موقف نے فلسطین کو زمین کی بیرونی دباؤ سے محفوظ رکھا اور صہیونی تحریک کی ابتدائی کوششوں کو ناکام بنا۔
سلطان عبدالحمید کے فلسطین کے بارے میں اصولی موقف اور بصیرت نے بعد میں مشرق وسطیٰ کی سیاسی اور سماجی ساخت پر گہرا اثر چھوڑا۔ ان کی پیش بینی کے مطابق فلسطین میں یہودی نوآبادیات نے مضبوط بنیاد بنائی، جس نے بالآخر اسرائیل ریاست کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ ان کی بصیرت، اصول پسندی اور عوامی وفاداری نے اس وقت فلسطین کو تحفظ فراہم کیا اور آنے والی دہائیوں میں مشرق وسطیٰ کی تاریخ کی شکل دینے والے اہم عوامل کی بنیاد رکھی۔ آخرکار سلطان عبدالحمید ثانی نہ صرف ایک دور اندیش حکمران تھے، بلکہ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے اصول پسندی، مذہبی وفاداری اور سیاسی بصیرت کو ایک ساتھ جوڑا۔ فلسطین کے حوالے سے ان کا موقف یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی بھی مالی یا سیاسی فائدے کے لیے مقدس مقامات کی قربانی ناقابل قبول ہے۔ ان کی پیش گوئی، فلسطین کی زمین کی حفاظت اور صہیونی تحریک کے ابتدائی مرحلے میں مزاحمت نے تاریخی طور پر ان کی شخصیت کو ایک عزم، بصیرت اور غیر معمولی حکمت عملی کے حامل رہنما کے طور پر یادگار بنایا۔ آج بھی ان کی سوچ اور اصول پسندی مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک واضح سبق کے طور پر موجود ہے، اور یہ دکھاتی ہے کہ کبھی کبھار ایک فرد کے اصول پوری قوم اور خطے کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یہ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی عبدالحمید ثانی کی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔